ڈان کی جان لینے کے بعد امیر یوسف نے اسیجا کو گھیر لیا۔ فوج کا ایک حصہ محاصرہ میں مصروف ہوا، دوسرا کرتبہ کے نواح میں پھیل گیا اور وہ تباہی پھیلائی کہ عیسائی دنیا گھبرا اٹھی۔ عیسائیوں کی چیخیں نکل گئی، مگر یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا تھا۔ جب تک ان کی تلواریں بے گناہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹتی، خون بہاتی، لہو چاٹتی، خون کے دریا بہاتی رہیں، انہیں رحم نہ آیا۔ انسانیت تڑپی، چیخی، چلائی، مگر ان کے دل پر اثر نہ ہوا۔ انہیں کمزوروں اور بے بسوں پر ترس نہ آیا، ان کا دل نہ پسیجا، مگر اب روئے، چیخے، چلائے۔ اسی دوران میں شاہ غرناطہ اپنی فوج لے کر نکلے، جیان کی سرحد کو عبور کیا، طوف اور مارتوس کے علاقوں میں بڑھے، شہباز کی طرح جھپٹے، سیلاب کی طرح چڑھے، عیسائیوں کے مظالم یاد کیے اور انہیں ان کے ظلم کی سزا دینے کے لیے شمشیر بے نعام کے قبضہ پر ہاتھ رکھا۔ جیالوں اور مجاہدین کے خون کو گرمایا اور اپنی سپاہ سے فرمایا، مجاہدو، بہادرو، شاہ سوارو، بڑھو، بازوں کی طرح جھپٹو، ظالموں سے ظلم کا بدلہ لو، انتقام کی آگ میں انہیں جلاؤ اور ایسا بھسم کرو کہ ان کا غبار تک بے آثار ہو جائے۔ اسلام کا نام بلند کرو، غازی بن کر جیو اور شہید ہو کر مرو۔ تمہاری تلواریں اپنے دشمنوں کے خون سے رنگین ہوں اور تمہارے چہرے تمہاری فتح سے سرخرو ہوں۔ باطل کو فنا کرو تاکہ حق کا نام بلند ہو۔ مجاہد پہلے ہی تاؤ میں تھے، اس تقریر سے آگ ہو گئے، تلواریں علم کی میان توڑ پھینک کے، نیزے لہرائے، اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا، دشت و جبل کو ہلایا، گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں، انہیں ایڑیوں سے گرمایا۔ عیسائی علاقے میں عیسائیوں کی سوا کیا تھا؟ جو سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اترا، جس نے راستہ روکا اس کا ستھراؤ کیا۔ بستیاں ویران، آبادیاں پریشان ہو گئیں، جو بچے وہ جنگلوں میں بھاگے، خدروں میں سر چھپایا، غاروں میں گھسے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، بیابانوں سے رشتہ جوڑا، کیے کی سزا پائی، اپنے مظالم کی یاد آئی، روئے، چیخے، الامان و الحفیظ پکارا، شاہ غرناطہ کی دہائی دی، انہیں رحم آیا، مجاہدین سے فرمایا، بہادرو، اسلام کے سپوتو، دشمن ہارا، تم نے جہاد کا حق ادا کر دیا، اب شمشیر بے نعام کو نعام کرو، جو پناہ مانگے اسے پناہ دو، جو بھاگے اس کا پیچھا نہ کرو، ابھی بہت سے مواقع آئیں گے جن میں ظالم پچھتائیں گے۔ الغرض مال غنیمت جمع کیا گیا اور غرناطہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ غازی واپس ہوئے تو عیسائیوں نے چین کا سانس لیا۔ طلیطلہ میں اندلس کے عیسائی جمع ہوئے، بڑی تیاری کی، فوجوں کی فوجیں جمع ہوئیں، دان سانچو کو سپہ سالار بنایا، اپنی فوجوں کے لہو کو گرمایا، پادریوں نے انجیل ہاتھوں میں اٹھائی، دشمنی کی آگ جلائی، امیر ابو یوسف پر بڑھے۔ دان سانچو جوان خون جوان دل تو تھا ہی، اپنی فوج کو لے کر طلیطلہ سے نکلا، اکڑتا بپھرتا، دشنام ترازی کرتا، عیسائیت کی فتح کے جیکارے لگاتا آیا اور فوراً حملہ کر دیا۔ مجاہدین بھی بے خبر نہ تھے، انہوں نے تلواروں سے استقبال کیا، دونوں فوجیں ملتے ہی تلوار کا کھیل شروع ہو گیا، نیزوں کی کچا کچ کا شور مچ گیا، اللہ اکبر کے نعرے فضا میں گونجے، صلیب کے ٹکڑے زمین پر بکھرے، اسلامی تلواریں لہو میں بھیگ بھیگ کر نکلیں، دشمنوں کے خون سے سیراب ہوئی، عربی نیزوں نے دشمنوں کے سینوں میں اس طرح چھید کیے کہ ان کے جسم سے لہو کی ایک ایک بوند نچوڑ لی، برچھوں نے بوٹیاں نوچ لی، میدان کو لالا زار بنایا، اتنا مارا کہ میدان میں گلے لالا کھل گیا، لہو کے دریا بہہ گئے، گھوڑوں کے سوموں کو مہندی لگ گئی، دشمنوں کے لہو سے مجاہدین کے کپڑے بھر گئے، انہوں نے دشمنوں کو گھیر گھیر کر مارا، گھوڑوں کے سوموں سے لتاڑا، کچلا، پیسا، بھگایا، پکڑا، قیدی بنایا، سپہ سالار ڈان سانچو اسلامی کمند کا شکار ہوا، غرور تکبر بیکار ہوا، پکڑا، رسیوں میں جکڑا، ابو یوسف کے سامنے لایا گیا۔ اندلسی مجاہدین نے کہا اسے ہمیں دے دو، افریقی مجاہد بولے ہم نے اسے گرفتار کیا ہے، یہ ہمارا شکار ہے۔ تو میں ہوئی، آپس کی مخالفت بڑھی، قریب تھا کہ دونوں فوجیں الجھ پڑیں۔ ایک بوڑھا مجاہد آگے بڑھا، معزز قیدی کو اپنے نیزے پر اٹھایا اور بے جان کر کے زمین پر گرایا۔ غرض مجاہدین کی خانہ جنگی رک گئی، مگر دل غبار آلود ہو گئے۔ امیر ابو یوسف نے اپنی راہ لی اور شاہ غرناطہ اپنے دارالحکومت کو لوٹ گئے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔
تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔